پاکستان میں جو ای کامرس کی گروتھ کا دشمن ہے وہ ہے پاکستان کا سیٹ، وہ ہے پاکستان کا ایکسپورٹر، وہ پرانا مائنڈ سیٹ جو اپنے پیچھے بستے لاد کے پوری دنیا میں جایا کرتا تھا، سیمپلز لے کے جایا کرتا تھا اور ہول سیل کے آرڈرز لے کے آیا کرتا تھا کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر ایک پورا مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنائیے جو آپ کی کمپنی کی، آپ کے برانڈ کی اذان دے، بانگ دے، جو بڑے آپ سمجھ لیجئے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئک ہیں، انرجیٹک ہیں، آؤٹ سپوکن ہیں، تو ایسے لوگ تلاش کیجئے اور ان کو اس ٹریننگ کے اندر انرول کیجئے۔ پاکستان میں ای کامرس کے دشمن کون ہے؟ یہ جناب ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ای کامرس کے دشمن کون ہیں، آپ کچھ گیس کیجئے۔ کیا ذہن میں آیا؟ گورنمنٹ؟ اچھا، ہمارے ادارے، ایجنسیاں، میڈیا، کون؟ رائپورٹس، پالیسیز؟ اچھا، کسی کے ذہن میں کوئی اور خیال آیا؟ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں جو ای کامرس کی گروتھ کا دشمن ہے وہ ہے پاکستان کا سیٹ، وہ ہے پاکستان کا ایکسپورٹر، وہ پرانا مائنڈ سیٹ جو اپنے پیچھے بستے لاد کے پوری دنیا میں جایا کرتا تھا، سیمپلز لے کے جایا کرتا تھا اور ہول سیل کے آرڈرز لے کے آیا کرتا تھا۔ وہ محسن جو پاکستان سے ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، جو اصل میں پاکستان کا محسن تھا، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں مزدوروں کو اس ملک میں پالا، آج وہ پاکستان میں ای کامرس کا دشمن بن چکا ہے۔ جی جناب، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہو، اور ہمیں ان لوگوں کو، ان محسنوں کو جنہوں نے پاکستان سے ہر مشکل حالات کے اندر بھی ایکسپورٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھا، آج ہمیں انہیں ساتھ ملانا ہے، ادروائز اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ای کامرس کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی۔ تو جناب وہ دشمن کس طرح سے ہیں؟ دشمن اس طرح سے ہے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، انڈسٹریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ، صنعت کاری مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ای کامرس نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو جان، مائیکل، شان، چنگ، چونگ، پونگ کوئی بھی شخص آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے تو آپ کو عادت پڑ چکی ہے بلک آرڈرز کی مینوفیکچرنگ کرنا۔ آپ کو یہ عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک ایک آرڈر کو پروسیس کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2011 کی بات ہے، میں نے اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کیا، تو کبھی جو لوکل ہمارا ایک وینڈر تھا اس کو ایک پروڈکٹ کا آرڈر دینا، کبھی 2 کے دینے، کبھی 3 کے دینے، کبھی پھر 1 کا دینا، پھر بیچ میں بریک آ جانی، پھر کوئی آرڈر اس کو دینا۔ تو وہ ایک دن بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ انہیں زندگی تندرستی دے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار عثمان صاحب سانو سمجھ نہیں آندی، اے کی طریقہ کار ہے، کدی 1 پیس دا آرڈر تے کدی 5 پیساں دا آرڈر تے کدی 2 پیساں دا آرڈر، تے انج ساڈا کام سانو سمجھ نہیں آندا، اسی تواڈے نال کام نہیں کرنا، اسی تانوں سپلائی نہیں دے سکتے۔ تو مجھے اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری اس وقت کھولنی پڑی۔ تو کچھ سالوں بعد ایک وقت آیا کہ ان کی میجر جو مینوفیکچرنگ فیسیلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چلاتے ہیں، میری ویب سائٹ چلاتی ہے، کہ آج ایک وقت میں جب وہ ہول سیل آرڈرز کو ڈھونڈا کرتے تھے، آج اس کے پاس ای کامرس کتنے آرڈرز ہیں کہ وہ اس ٹائم اسپیشلائزیشن ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آرڈر جو ہے وہ نئی اسپیسیفیکیشن کے مطابق بنانا ہے، لیکن اس کو بدلنے کے اندر انہیں ایک عرصہ لگا۔ جی یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ فیکٹری چلاتے ہو، جس کے مطابق آپ نے اپنے سسٹمز بلڈ کیے ہیں کہ آپ نے مہینے میں نہیں، دن کے اندر 500، 1000، 10,000، 20,000 کی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ نے بنانی ہے، اور اس میں تھوڑا سا مارجن رکھ کے 20، 30، 40، 50%، 70% یا 100% رکھ کے آپ نے اس کو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ کر چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اگلے آرڈر کے لیے آپ نے گاہکوں سے رابطہ شروع کر لینا ہے۔ وہ گاہک جو پوری دنیا کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر ایک امپورٹر ہو سکتا ہے، جو آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے
اور آپ کو آرڈر پلیس کرنے کے بعد اپنے ملک کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ریٹیلرز کو. تو اب بہت سے لوگوں کے یہ آرڈرز بند ہو چکے ہیں. ریزن یہ ہے کہ بہت سے امپورٹرز جو ہیں وہ آپ کی جو پاکستان کی آلٹرنیٹو منڈیاں ہیں جہاں پر مال سستا ہے, جہاں پر لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے, وہاں پر جا چکے ہیں. اور آج پاکستان میں بہت ساری جو بڑی فیکٹریز ہیں یا میڈیم سائز فیکٹریز ہیں وہ اس ٹائم آرڈرز کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس صورت کے اندر ہم لوگ یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا نا کہ یہ جو افق تابی ہے نا, یہ جو رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ان نابی ہے, یہ جو کلر چینج ہو رہا ہے نا, یعنی ایک پورے کا پورا آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی ایک اس ٹائم سیاہ رات چل رہی ہے, تو سیاہ رات کے اندر ایک نئی امید جو ہے وہ آسمان میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ پاکستان کا ہر وہ ایکسپورٹر انڈسٹریلسٹ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو ای کامرس کے اندر آنا ہے, تو آپ یہ سمجھیے ہم نے بنیاد ڈال دی ایک نئی صبح کی. اور وہ ہوگا کیسے؟ وہ جناب ہوگا ایسے کہ جس طرح سے آپ کو اپنی فیکٹری کے اندر گارڈز کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی فیکٹری کے اندر انوینٹری مینیج کرنے والوں کی ضرورت ہے, آپ کی فیکٹری کے اندر ایک پرچیز مینیجر جو ہے وہ اس کی آپ کو ضرورت ہے, آپ کی فیکٹری کے اندر ایک ایکسپورٹ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی فیکٹری کے اندر ایک ٹیکسیشن کا بھی پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹنگ کا بھی پورا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی فیکٹری کے اندر سینکڑوں یا ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں جو آپ کی فیکٹری کے اندر کچھ نہ کچھ جو آرڈرز چل رہے ہیں, مینوفیکچرنگ چل رہی ہے, اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں. آپ کو صرف ایک نئے آرڈر یا نئی پالیسی کی بنیاد ڈالنی ہے, اور یہ نئی جو پالیسی ہوگی یہ آپ کی فیکٹری اور پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے. اور وہ ہے جناب آپ کے برانڈ ایمبیسڈرز, آپ کی فیکٹری کے SEO ایکسپرٹس. آپ کی فیکٹری کو, ہر ایک فیکٹری کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو ایک PPC ایڈز ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو ایک ای میل مارکیٹنگ ایکسپرٹ چاہیے, آپ کو ری مارکیٹنگ ری ٹارگیٹنگ کرنے کا ایک ایکسپرٹ چاہیے ہے. جی جناب, یہ بیسک 5 ڈسپلنز ہیں مارکیٹنگ کے, جن کے آپ کو بیسک 5 لوگ اپنے آپ کو ہائر کرنے ہیں. اب یہ ہائر کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے, اگر آپ ان لوگوں کی لسٹ میں نہیں آتے ہو جو پاکستان سے صرف بلک آرڈر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ای کامرس میں نہیں آنا چاہتے ہیں, یا ای کامرس انہیں سمجھ نہیں آتی, بلکہ آپ ان لوگوں میں ہے جنہیں سمجھ آتی ہے, جو اس کی امپورٹنس کو سمجھ چکے ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اپنی ویب سائٹ پہ آرڈر کیسے لیں, کس طرح سے گاہک ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئے گا اور ہمیں 1 2 4 5 یا 10 یا جو بھی آپ پروڈکٹس بنا رہے ہو آپ اس کے آرڈرز زیادہ لے سکو گے. یہ جناب سیدھا سا سوال ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پروسیس کیا ہے, کہاں سے شروع کریں, وہ لوگ کہاں سے ڈھونڈیں. آپ ایڈ دیتے ہو بہت ساری جاب پورٹلز کے اوپر, لوگ نہیں ملتے آپ کے, مجھے بھی نہیں ملتے تھے. اسی پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ مجھے اپنا جو ایک خواب ہے, مجھے 1000 ایسے لوگ چاہیے ہیں جن کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یا جن کو میں ہیلپ کروں تو ہم مل کے $1 بلین جو ہے وہ بنا سکیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ان سارے کے سارے مارکیٹنگ ڈسپلنز کے اندر اپنی ٹیم جو ہے اپنی فیکٹری کے اندر اس کو ہائر کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر ایک پورا مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنائیے جو آپ کی کمپنی کی, آپ کے برانڈ کی اذان دے, بانگ دے, اور بانگ بھی وہ جو بانگے درا ہو, جو دنیا کے دور دور دروں تک ہر جگہ کے اوپر گونجے. ایک کمپنی ہے سیالکوٹ کے اندر, فیصل آباد کے اندر, کراچی میں یا لاہور میں, وہ یہ پروڈکٹ بناتی ہے, تو اس کی مارکیٹنگ کون کرے گا, اس کی اذان کون دے گا, اس کی بانگ کون دے گا؟ وہ لوگ دیں گے جن کو ہم ٹرین کریں گے. تو یہ میں
پروگرام جو ہے جو میں نے ابھی ایک عرصے کے بعد لانچ کیا ہے، آپ اپنی کمپنی کے اندر، اپنی کمپنی کے ارد گرد، اپنے خاندان میں ایسے لوگ دیکھو جن کی مارکیٹنگ سکل جو ہے وہ اچھی ہے، جو بڑے آپ سمجھ لیجئے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئک ہیں، انرجیٹک ہیں، آؤٹ سپوکن ہیں، جنہیں کوئی آئیڈیا پچ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے وہ بول دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تلاش کیجئے اور ان کو اس ٹریننگ کے اندر انرول کیجئے۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ودن 3 months آپ کی جو پروڈکٹس ہیں، جو مینوفیکچرنگ آپ کر رہے ہو اور پوری دنیا کو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہو، اور وہ دنیا آپ سے امپورٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ریٹیلرز پہ، اور ریٹیلرز اس کے اوپر گاہک لا کے اس کو بیچتے ہیں، آپ وہ سارے کا سارا کام اپنی ویب سائٹ کے اوپر کر سکتے ہو، اور اس کے لیے آپ کو پورا ان ہاؤس ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار ہماری تو اگر کمپنی جس کو ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنا برانڈ کھول لیا ہے یا ہم ڈائریکٹ ریٹیل بیچنا شروع کر دیا ہم نے، تو وہ ہمیں آرڈر دینا بند کر دے۔ تو جناب عرض آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک نئے برانڈ سے، جس کا آپ کی کمپنی میں بھی کسی کو پتہ نہ ہو، آپ ایک US کارپوریشن رجسٹرڈ کروائیے، وہاں پر بینک اکاؤنٹ کھلوائیے، ایک ایسا نام چیٹ GPT سے نام پوچھئے اور اس کے اوپر ایگزیکٹلی ویسے ہی پروڈکٹ لگانا شروع کر دیجئے جس طرح آپ کا جو گاہک ہے آپ سے امپورٹ کر کے چیزیں اپنی منڈی میں ویب سائٹ کے ذریعے بیچ رہا ہے۔ یقیناً آپ کو ویب سائٹ اپنے گاہک کی معلوم ہوگی۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی فیکٹری کے اندر اگر آپ سٹاف نہیں ہائر کرنا چاہتے ہو، آپ کمیشن کے اوپر لوگ رکھو۔ اب ملٹیپل برانڈز جو ہے اس کو اوپن کرنے کے اندر آپ لوگوں کو ہیلپ کرو، ایگزیکٹلی اسی ماڈل کے اوپر ہمیں جانا ہے جو چائنا نے جس کو اڈاپٹ کیا، اور وہ ہے کیا، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر یا وائٹ لیبلنگ، کہ آپ جس چیز کے ایکسپرٹ ہو، پروڈکٹ بنا رہے ہو، کپڑے بنا رہے ہو، شرٹس بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پر یہ کدھر گیا لوگو، تو اس کا ہے نہیں، آپ کو صرف لوگو بدلنا ہے۔ تو وائٹ لیبلنگ کی ہمیں بنیاد ڈالنی پڑے گی۔ آپ کی فیکٹری کے اندر کالج کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بلائیے، یا کالجز کے ساتھ جا کے رابطہ کیجئے کہ یار مجھ کو 5 نہیں 10 نہیں 20 لوگ چاہیے ہیں، مجھے اپنا پورا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بلڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے ان ڈسپلنز کے اندر لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے۔ بچوں کو سکھائیے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے کہ وہ 6 ماہ 12 ماہ 2 سال آپ کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ آپ ان کی ایجوکیشن کی ٹریننگ کو فنڈ کرنے جا رہے ہو۔ تو اس طرح سے آپ شرٹس بنانے کے ایکسپرٹ ہو، جینز بنانے کے ایکسپرٹ ہو، آپ وہ بناتے جاؤ، اور آگے سے جو آپ ٹیم ہائر کرو جن کو بھانگ دینی آتی ہو، اذان دینی آتی ہو، ایک کو سپوز امریکہ میں اپنا ایک سے برانڈ لانچ کرا دو، دوسرے کو بولو بھائی تو ترکی میں کر، تیسرے کو بولو بھائی آپ کینیڈا میں کرو، چوتھے کو بولو UK میں، پانچویں کو بولو جی مڈل ایسٹ کے اندر، چھٹے کو بولو ترکی میں، ساتویں کو بولو چائنا میں۔ اور یہ بالکل آسان ہونے جا رہا ہے، بلکہ کر دیا ہے چیٹ GPT نے، کہ آپ کسی بھی کنٹینٹ کو اس کو بولو کہ مجھے اس لینگویج کے اندر کنورٹ کر دے، تو چیٹ GPT آپ کو انتہائی زبردست اس لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے نہیں دیتا، بلکہ اسی لینگویج کے اندر لکھ کے دیتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سارے کے سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہو، پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہو، اور آپ کے پاس آرڈرز کم ہو چکے ہیں، اور آپ مزید آرڈرز لینا چاہتے ہو، تو بجائے یہ کسی جان مائیکل شان یا شیخ عبداللہ یا چھنگ پانگ چھنگ کو ای میل کرنے کی بجائے آپ کو کیا کرنا ہے، یونیورسٹیز میں جاؤ، کالجز میں جاؤ، وہاں پر بچے دیکھو، ڈھونڈو، ان کی ایجوکیشن کو فنڈ کرو، ان کی مارکیٹنگ کی ٹریننگ کو فنڈ کرو، اپنی کمپنی کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرو، بلکہ اپنی کمپنی کے اندر کی بجائے لاہور میں کریٹ کر لو، اگر یہاں پر آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے، کراچی میں کریٹ کر لو، فیصل آباد میں کریٹ کر لو، جہاں پر یہ یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ آپ پورے کا پورا انکیوبیشن سینٹر بلڈ کر لو، اور آپ پروڈکٹس بناتے جاؤ، لوگو چینج کرتے جاؤ، اور بچے جو ہیں اپنے برانڈ کے ساتھ، آپ کے ملٹیپل برانڈ کے ساتھ سیم پروڈکٹ مختلف ملکوں کے اندر ان کی بنیاد ڈال دیں، .com سے .fr سے .in سے، جس بھی ملک کے اندر ہم نے بزنس کرنا ہے وہاں پر ہم لوگ ایک TLD لیں، ویب سائٹ بنائیں اور پروڈکٹس کی سیلنگ کرنا شروع کر دیں۔ بتائیے کیا یہ مشکل ہے؟
جی مشکل ہے. میں اپنے 20 سالہ 22 سالہ ایکسپیرینس کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹھ جس سیٹھ نے اپنی ساری زندگی مینوفیکچرنگ کی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ وہیں رہیے. ہمیں آپ عزیز ہو, آپ ای کامرس میں آنے کی کوشش نہ کرو, لیکن اپنے پارٹنرز کریٹ کرو. اپنی فیملی میں, اپنے ارد گرد, اپنے شہر میں بچوں کو ٹریننگ دلواؤ, بچوں کو کمیشن دو, بچوں کو سیلریز دو, ان کی ایجوکیشن فنڈ کرو, اور پورا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہو جو دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں پر آج ای کامرس کی ایکسیپٹنس ہو چکی ہے اس کے اندر آپ کے برانڈ کی ٹھیک ہے بنیاد ڈال دیں. اور برانڈ سے مراد یہ ہے کہ ہر ملک کی انوائرمنٹ کے مطابق اس کا نام آپ کی پروڈکٹ کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہی انجنز بناتی ہے, اور وہ انجن جو ہے وہ اس کو ٹویوٹا بھی استعمال کرتی ہے, اس کو ہونڈا بھی استعمال کرتی ہے, اس کو میتسوبشی بھی استعمال کرتی ہیں, یا بہت سی دوسری کمپنیز بھی استعمال کرتی ہیں. اور دنیا کے کسی بائر کو یہ معلوم نہیں کہ اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ بنانے والی کمپنی پیچھے ایک ہی ہے. تو جناب یہ تھا سلوشن اس پرابلم کا جس پرابلم کی وجہ سے پاکستان کی ای کامرس ایکسپورٹ اس طرح سے نہیں بڑھ پا رہی, اور جو پاکستان کے محسن ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, جو اصل میں محسن ہیں, وہی سب سے بڑا باٹل نیک بن چکے ہیں, بلکہ دشمن بن چکے ہیں ای کامرس کے. کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ای کامرس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو ان کی ایکسپورٹ کا کیا بنے گا. اگر یہاں سے ملٹیپل بچے جو ہیں برانڈز بنا کے ان کے گاہک کے برابر میں برانڈز کھول لیں گے تو ان کا گاہک تو مر جائے گا, وہ ان کو آرڈرز پلیس نہیں کرے گا, تو ان کا کیا ہوگا. تو آپ کا جو ہے نا وہ ہونا ہی ہونا ہے جو ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ آپ کا گاہک آپ کو آرڈرز دینا بند کر دے, کیونکہ اس کے مقابلے کے اندر کوئی نہ کوئی ای کامرس شاپ کھل رہی ہے, آپ آج پلان کر لو کہ آپ نے اپنے گاہک کے ساتھ مرنا ہے یا آپ نے ملٹیپل برانڈز دنیا کی ملٹیپل منڈیوں کے اندر کھولنے ہیں. تو جناب اس ایگزیکٹلی پس منظر کے سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کارپوریٹ ٹریننگ جو ہے, کارپوریٹ SEO ٹریننگ جو ہے وہ لانچ کی ہے کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرو جس انوائرمنٹ کے اندر آپ کے 5 سے 10 لوگ جو ہے وہ ٹریننگ لیں, اور ہم آپ کی کمپنی کا برانڈ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مارکیٹنگ پالیسی بلڈ کریں گے. میں آپ کو ہیلپ کروں گا اس مارکیٹنگ پالیسی کو بنانے میں, اور اس کے مطابق آپ کے سٹاف کو ٹرین کرنے میں, اور آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر ایگزسٹنس کریٹ کرنے کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ قائم کرنا ہے, آپ کو ایک مارکیٹرز کی ٹیم چاہیے جو آپ کی دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کی کمپنی کی جو ہے ای کامرس دکان کھول سکے, تو آپ کو یہ پروگرام سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے خاص طور پہ. گڈ لک.